انسان انسان ہے، سارے انسان اللہ کی بات اگر مانیں تو واقعی دنیا سکون امن کا گہوارہ بن جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بات ہی نہیں مانتے، تو ہنگامے ہیں سارے دنیا کے اندر، لیکن وہ نہیں ماننا چاہتے، شدت کی دشمنی ہے ان کو اللہ کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں مت نام لو اللہ کا، اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا، نعوذ باللہ، یہ تو بس کچھ نیچرل لاز ہیں۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ نے کائنات بنائی، مدر نیچر آ گئی ہے ہر چیز کی جگہ۔ مدر نیچر پودے اگاتی ہے، مدر نیچر سورج چمکاتی ہے، تو مدر نیچر ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ اور ان سے اگر آپ کہیں اللہ تو خفا، اجازت نہیں ہے کہ ہسٹری، جغرافی یا باٹنی، زولوجی کی کتابوں میں مدر نیچر کی جگہ گاڈ لکھ کر تو دیکھیں، یہ نہیں برداشت۔ تو یہی ہے دہریے، یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ زمانے پر اس کا الزام رکھ دیتے ہیں کہ زمانے نے کر دیا سب کچھ، زمانے کو اتار چڑھاؤ، ویگریز آف ٹائم، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے، زمانہ کیا کرتا ہے؟ آج کل ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑا برا زمانہ آ گیا، بڑا برا وقت آ گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، مت کہا کرو بہت برا زمانہ آ گیا، اللہ خود زمانہ ہے۔ زمانہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی پلاننگ ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، تو حالات پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حالات برے ہیں، یہ نہ کہیں کہ زمانہ برا ہے، یا وقت کو برا بھلا انسان نہ کہے، اس لیے کہ اللہ خود زمانہ ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، ظن ہے، بس تخمینے ہیں ان کے۔ حواس خمسہ سے جو معلومات ملے اس سے آگے کچھ اور ماننے کو تیار نہیں، یہ ہوتے ہیں دہریے، دنیا پرست۔ جو گیجٹس ان کے پاس ہیں وہ دراصل کیا ہیں؟ ان کے اپنے حواسوں کا ایکسٹینشن ہے ایک طرح سے۔ مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کیا ہے؟ یہ آنکھوں ہی کا ایکسٹینشن ہے نا۔ تو ہر چیز کا حصی ثبوت چاہتے ہیں، بڑا اعتماد ہے ان کو اپنے سائنٹیفک اپروچ کے اوپر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز ثابت نہیں ہوتی ہمارے حواسوں سے اس کا وجود ہی نہیں۔ حالانکہ صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی محدودیت کو، اپنے لمیٹیشنز کو مانیں، کہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ آخرت ہے یا نہیں۔ مانیں نا، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کر لیں، لیکن تکبر کا جو باعث بن رہا ہے علم، تو ان کی تو شان کے خلاف ہے یہ کہنا کہ ہمارے پاس ابھی علم نہیں آیا، مے بی وی آر رانگ، شاید ہماری غلطی ہے۔ یہ نہیں مان سکتے۔ جتنے متکبر اور جتنے اگریسو سیکولرس ہوتے ہیں اور ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کم ہی آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا، ان کے والدین سخت پریشان، بیٹے بالکل لاخدا ہو گئے۔ اب وہ ہزار طرح سے کوشش کر رہے تھے والد بھی سمجھانے کے، اور جس طرح وہ اپنے والد سے بات کر رہے تھے، والد نے کہا کہ مے بی یو آر رانگ، کیا پتہ تمہاری غلطی ہو۔ بچوں نے کہا نو یو آر رانگ، آپ غلطی کر رہے ہیں، اللہ نام کی کوئی ہستی نہیں دنیا میں۔ تو یہ کوئی ایسے پولائٹ نہیں ہوتے، کوئی اتنے پیارے نہیں ہوتے، انتہائی بدتمیز، اکھڑ اور روڈ ہوتے ہیں۔ موریلٹی نام کی چیز نہیں ہوتی پھر ان کے اندر۔ تو لہٰذا یہ مانتے ہی نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہے یا نہیں آخرت، چلو اتنی بات کہیں نا کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے آخرت آئے گی یا نہیں۔ یہ ہے ایک ایماندارانہ طریقہ، آنیسٹ اینڈ اوپن مائنڈیڈ اپروچ۔ اب یہ تو بہت ذاتی ہے، علم ان کے پاس ہے نہیں، اور کہہ دیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ بعد میں کوئی زندگی نہیں آئے گی۔ یقین سے کیسے کہا ہے انہوں نے؟ کہہ نہیں سکتے، ذاتی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہے نہیں کوئی علم ان کے پاس، ایسی اندازے لگاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں، گیسنگ گیم ہے۔ سائنس میں تو صرف گیس کے نام پر کبھی کوئی چیز قبول نہ کریں۔ کوئی کہتا ہے سائنس میں میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، اس کو تو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، اس کے خیال کو، کہ تم کیا ہو، تمہارا خیال کا ثبوت لے کر آؤ۔ اور آخرت جیسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے میرا خیال ہے نہیں آئے گی، ہم نہیں سمجھتے آخرت آئے گی،
اور اس خیال کو انہوں نے ثبوت ہی بنا لیا۔ ایماندار ہوتے، آنیسٹ ہوتے تو کہتے کہ ہاں میرا خیال ہے، مے بی آئی ایم رانگ، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اور جب ثبوت کے طور پہ آیات اللہ کی سنائی جاتی ہیں تو الگ حجتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ قوموں کے واقعات قرآن سناتا ہے، تاریخ ان کو بتائی جاتی ہے، تو قصے کہانی کے طور پہ نہیں بلکہ ان قوموں کے تباہ ہونے کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے اخلاق، اعمال، عقائد بگڑ گئے تھے، لہٰذا وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے، زمانے کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ، قوموں کا رائز اینڈ فال بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ان کی رائز ہوتی ہے، عروج حاصل ہو جاتا ہے قوموں کو، ایک وقت آتا ہے ان کو زوال پذیر ہونا ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم قرآن کی باتیں تو سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو اس کے آگے لاجواب ہو جاتے ہیں قرآن کے لاجک کے سامنے، تو پھر اللاجیکل باتیں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے انسان کو علم، یقین اور ہدایت ملتی ہے، جو اللہ سے رابطہ قائم کر لے، جو اللہ کو سچا معبود سمجھ لے، تو اس کو علم بھی ملے گا پختہ، اور یقین بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ اور یہی اچھا علم ہے جو یقین اور ہدایت کا سبب بنے۔ نتیجے کے طور پہ اللہ ان کو ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے وہ آخرت کو اور عالم غیب کو ایسے جاننے پہچاننے لگتے ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں خود۔ قرآن ان کا مائکروسکوپ، قرآن ان کا ٹیلیسکوپ بن جاتا ہے، دور تک دیکھ لیتے ہیں زمانے میں۔ مائکروسکوپ سے اور ٹیلیسکوپ سے فاصلے کم کرتا ہے نا سائنٹسٹ تو، اور جو قرآن ہے، قرآن تو زمانہ قریب کر دیتا ہے، بہت قریب لا کے دکھا دیتا ہے انسان کو۔ اور دوسری طرف جو علم کے ساتھ شیطان کی عبادت کرتا ہے، خواہش کو معبود بناتا ہے، تو شیطان کی طرف سے تو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، خواہش کو پوجنے کی ترغیب دیتا ہے شیطان اور بھٹکا دیتا ہے۔ یہ ہیں شیطان پر ایمان لانے والے، اس دنیا کے علاوہ اور کچھ ان کو نظر نہیں آتا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں۔ ایسے کم عقلوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم تو صرف زندگی اور موت سمجھتے ہو، لیکن یہ خاتمہ نہیں ہے، ڈیتھ دی لیولر نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے تمہاری زندگی کا، یہ تو انتقال ہے، ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں داخل ہوگے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہارے شک کرنے سے قیامت غائب نہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی فگمنٹ آف امیجنیشن تو ہے نہیں آخرت کا تصور، کہ امیجنیشن کرتے رہو گے تو قائم رہے گی قیامت، اور تم امیجن کرنا چھوڑ دو گے تو قیامت غائب ہو جائے گی۔ یہ ایسا کوئی پانی کا بلبلا تو نہیں، تمہارا خیال تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس دن کے آنے میں جس دن کے اللہ سب کو جمع کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگر وہ قیامت کے آنے کا یقین کر لیں تو ان کے اعمال درست ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ اگر قیامت نہیں آتی، سپوزنگ، مثال کے طور پہ چلو نہیں آتی قیامت، تب بھی انسانوں کو چاہیے کہ زندگیاں ایسی گزاریں جیسے کہ ان کا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، جیسے ایک دن ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تاکہ اپنے عمل کے وہ ذمہ دار ہوں۔ آگے فرمایا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حق کا انکار کرنے والے سخت نقصان میں ہوں گے، سخت گھاٹا پائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ اب یہ دہریے، یہ ایتھیسٹ، یہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے، یہ تو اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ کل امت جاثیہ، ہر امت کو، امت سے مراد ہے یہاں پر گروہ، اور کون سا گروہ؟ جس نے کہ اللہ کا انکار کیا تھا، یعنی کہ ہم کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مجرم جو ہیں یہ گھٹنوں کے بل لائے جائیں گے۔ جاثیتاً، امت سے مراد یہاں پر یعنی کہ قومیں نہیں ہیں، مراد ہیں ایک جیسے اعمال کرنے والے، ایک جیسے گناہ کرنے والے لوگوں کا گروہ۔ جاثیہ مادہ اس کا جیم ثا واو ہے، ایک بیٹھنے کا انداز ہے جس کو کہ ہم نیل ڈاؤن ہونا کہتے ہیں۔ یہ گھٹنوں اور پنجوں کے بل جیسے بیٹھا جاتا ہے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھنے والا جاثن ہوتا ہے، کہ ذرا سا دھکا دیں تو وہ الٹ کے گر پڑے۔ جاثمین ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ گھٹنوں کے بل الٹے پڑے رہ گئے، اس طرح سے جاثمین۔ جیسے مجرموں کو لایا جاتا تھا، کبھی اگر گلیٹین کی تصویریں دیکھی ہوں کہ جن مجرموں کی گردنیں اڑائی جانے والی ہوتی تھیں، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے ہوئے ہوتے تھے، ہاتھ پیچھے باندھے جاتے تھے اور گھٹنوں کے بل ان کو لا کر چھری کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کا سر، ان کی گردن جو ہے وہ رکھ دی جاتی تھی اور اوپر سے چھرا کر گرا کرتا تھا ان کی گردن پر۔ تو وہ طریقہ، یہ سے مجرموں کو باندھ کر لایا جاتا ہے، ایسے یہ لائے جائیں گے۔ اور ہر گروہ اپنی اپنی کتاب، یعنی مراد ہے اپنے اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ کہا جائے گا دیکھو آج تم جزا دیے جا رہے ہو ما کنتم تعملون۔ یہ ماں بہت اچھا ہے، قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں آتا ہے کہ تم جزا دیے جا رہے ہو بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم نے عمل کیے، اور کہیں بما نہیں آتا، صرف ماں آتا ہے، اس میں بڑی بلاغت ہے۔ ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیے تھے ایگزیکٹلی وہی تمہیں مل رہے ہیں۔ دنیا میں تو شوگر کوٹڈ تھے، وہ آج ڈیزالو ہو گئے۔ دنیا میں تو جہنم کی آگ انسولیٹڈ تھی، آج وہ انسولیشن ہٹ گیا، اور تم اب اپنے اعمال کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہے ہو۔ یہاں تو وہ سانپ بچھو نظر نہیں آتے نا، یہاں تو وہ گناہوں کی تلخی کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا آگ کے انگارے ہیں جو انسان سمیٹ رہا ہے۔ بڑے مزیدار لگتے ہیں گناہ، بڑے میٹھے، ایسے ہلکے، اتنے آسان، یوں سمجھیں جیسے کوئی آگ کے انگاروں کو لال سمجھ کے اور روبی سمجھ کے جمع کرنا شروع کر دے۔ بے وقوف ہے نا؟ تو یہی لوگ ہیں۔ آج وہ سب دھوکہ دور ہو جائے گا دنیا کا، جو غرت ہم الحیات و دنیا کا ذکر آتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، سب دھوکہ دور ہو جائے گا، سب روز ٹنٹڈ گلاسز ان سے واپس لے لیے جائیں گے، سب نظر آئے گا حقیقت کیا ہے، اور کہہ دیا جائے گا وہی مل رہا ہے تم کو جو تم نے عمل کیے تھے۔ اور فرما دیا جائے گا کہ ہم تو لکھ رہے تھے جو کچھ کہ تم نے عمل کرے۔ نستنسخ، نون سین خواہ مادہ ہے، مراد ہے نقل کرنا، ایگزیکٹلی جو تم کر رہے تھے وہ کاپی کر رہے تھے ہمارے فرشتے۔ آج تو اتنا آسان ہے ہمارے لیے اس بات پہ یقین رکھنا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلے گئے، لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی ویڈیوز ہیں،
آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، ایک ایک عمل ان کا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ خود تو چلے گئے، یا کیسٹس ہوتے ہیں، لوگ چلے گئے ہیں، ان کی آواز موجود ہے کیسٹس کی شکل میں. تو فرشتے کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ سمجھے ہماری آٹو بایوگرافی ہے، ہم اپنی آٹو بایوگرافی خود ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ نہیں نکلتا ان کے منہ سے مگر ایک چوکس نگران اس کو اچک کے لکھ لیتا ہے. ہمارا ڈکٹیشن ہے، کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، ایگزیکٹلی جو کر رہے ہیں وہی دکھا دیا جائے گا. تو انسان ضرور اپنے عمل کے بارے میں محتاط ہو اور دعا کرے اپنے رب سے کہ اللہ میں کوئی عمل ایسا نہ کروں جو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہو. آج تو اپنی ویڈیو اپنے آڈیو ہم خود ایڈٹ کر سکتے ہیں نا، کر لیں ایڈٹ، کر لیں استغفار، اللہ ڈیلیٹ کر دے گا، ایڈٹ ہو جائے گی ہماری فلم. لیکن ایک دفعہ وہ نکل کر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی، قیامت آ گئی، اب کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ڈیلیٹ ہوگا اس میں سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے. اتنے فتنوں کے باوجود، اتنی عجیب عجیب باتوں کے باوجود مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے. وہ کسی کے آئیڈیالوجی سے، کسی کے تھاٹ پروسیس سے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ نہیں ڈگمگاتا. کب تک نہیں ڈگمگائے گا؟ جب تک اس نے حبل اللہ پکڑی ہوئی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے آپ کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا، آپ انسولیٹڈ ہیں کفر سے اور الحاد سے. الحاد کہا جاتا ہے نا، ہٹ جانا ایک چیز سے، دہریے کہتے ہیں ایتھیسٹ کو. آپ قرآن سے ذرا سا دور ہٹیں گی اور پھر لوگ ایسی باتیں کریں گے، فوراً دماغ میں شک بلبل آنے لگیں گے کہ مے بی دے آر رائٹ، آفٹر آل اتنے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. فوراً انسان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر شک بلبل آنے لگتا ہے. تو وہ تو جب تک انسان ایمان اپنا تازہ رکھتا ہے جب تک وہ عمل صالح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. اور ایمان کا ذریعہ ہے ہی کتاب اللہ کی. تو یہ لوگ ہوں گے جن کو کہ اللہ تعالیٰ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں، مراد جنت میں داخل فرمائے گا. یہی ہے بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں شکوک سے محفوظ رکھ، شک کے جراثیم ہم پہ حملہ آور نہ ہوں. ایسی امیونٹی اللہ ہمارے اندر ڈیولپ کر دے ایمان کے ذریعے سے کہ یہ بیماریاں ہم پہ نہ اثر کریں، ہمارے ایمان کو بیمار نہ کریں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. پھر آپ دیکھیے یہ آیت خود ایک طرح کا ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ وہ شخص جو تھا، جو گمراہ ہوا، وہ علم والا تھا، یعنی قرآن کا اس کو علم تھا. کتنی محرومی، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا تھا. قرآن کو سن کر ہدایت سے محروم رہ جانا عجیب بات ہے. پانی کا گلاس سامنے رکھا ہو اور پیاسے مر جانا، انتہا ہے. یہ تو نقشہ سامنے ہو اور بھٹکتے چلے جانا، یہ تو محرومی کی انتہا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ کہ ہاں بخشا نہ جائے گا. تمہارے ودن ریچ تھی ہدایت، تمہیں پتہ تھا کیا ہدایت ہے، تب بھی تم نے ہدایت حاصل نہ کی. ایک تو وہ ہے بیچارہ کہ پانی ملا نہیں تو پیاسا مر گیا بیچارہ. ایسا انسان جس تک کہ اللہ کا پیغام نہ پہنچا، کسی جزیرے پر رہتا ہے، ان نون آئلینڈ کے اوپر، کسی رین فارسٹ میں رہتا ہے، نہیں پہنچا اس کے کانوں تک اللہ کا پیغام، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. لیکن جس تک بات پہنچ گئی اس نے تو تکبر ہی کی بنا پر خالی انکار کیا ہوگا. تو فرمایا کہ تم نے تو میری آیات سنی، ان پر عمل نہ کیا، اتنے پراؤڈ، اتنے متکبر تھے ہی تم مجرم.
دنیا میں ایسے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قل تم کہا کرتے تھے، یہ کون ہے تم؟ یہ جہنم میں جانے والے، یہ مجرم متکبر۔ کیا انداز ہوتا تھا، یعنی امیجن کریں نا کہ جہنم کے سامنے تو یہ ڈرے سہمے کھڑے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم بڑے اچھے ہو جائیں گے، اپیلیں کر رہے ہیں۔ وہاں تو یہ حال ہے، اس حال میں سنایا جائے گا کہ تم کو یاد ہے نا اپنا پرانا عمل، جب اللہ کا وعدہ یاد دلایا جاتا تھا، دنیا میں جب ان کو اللہ کا وعدہ یاد دلایا جاتا تھا اور قیامت سے ان کو ڈرایا جاتا تھا، قل تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ اس میں آپ ان کے چہرے کا تاثر، ان کی باتوں میں تکبر، ان کے لہجے کے اندر ایروگنس آپ سب محسوس کر سکتی ہوں گی۔ ایسے اڑا دیا کرتے تھے اتنی بڑی بات کو، کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ایسے ڈھروس کے ہمارے سامنے مت کرو۔ ان نظن الا ظنا، ہم بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، وما نحن بمستيقنين، یقین ہم کو نہیں۔ یہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اس کیفیت کے اندر ہے۔ ایک تو واقعی مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قیامت کس طرح سے آئے گی، دوسرے بس ایک گمان سا ہے، ایک ڈوگما ہے، باپ دادا سے نام تو سنا ہے قیامت کا، اور سنا ہے کہ وہاں کچھ اعمال ناموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یقین نہیں آتا۔ اتنا باریک بینی سے حساب، بسم اللہ پڑھ کے کھایا تھا یا نہیں، نماز کے اندر میں نے کیا سوچا تھا، اتنا حساب نہیں، یقین نہیں آتا ہم کو، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی خواہش کے حساب سے قیامت کا نقشہ دماغ میں جمایا ہوا ہے۔ یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے، ایک فارمیلٹی قسم کی ہونی ہے، جیسے کہ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے پرانے اسٹوڈنٹس کا، اس طرح کوئی گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے قیامت کے دن، ہم سب کو بلایا جائے گا، ہم سب ہیلو ہائی کریں گے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو کہ او وہ میری فرینڈ، ہائی ہاؤ آر یو، اس کو ہم دیکھیں گے، کہیں گے اچھا کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو تم، پھر ہماری لائنیں بنیں گی، اور جیسے وہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ انویٹیشن کارڈ سے پنکھے جل رہے ہوتے ہیں، تو بہت گرمی ہوگی تو ہم بھی ذرا سی اپنے آپ کو ہوا دے لیں گے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بس یہی تو ہے آخرت، اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ ہمیں نہیں یقین آتا کہ اس طرح کی آخرت آئے گی جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے، یا جیسے کہ تم لوگ ڈراتے ہو کہ ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا، تو یقین نہیں آتا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم دعوے کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ جو میں نے لفظ بولا ہے ابھی، جو میں نے سو جھوٹ بولا ہے، یا جو میں نے نظر کی خیانت کی ہے، یہ مجھ کو اللہ کے ہاں پکڑوا سکتی ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ اللہ بخش دے گا، اپنا حق سمجھ لیا، ضرور ہی اللہ بخشے گا، بلکہ اللہ پر لازم کر دیا، کیسے نہیں بخشے گا، نعوذ باللہ۔ یہ پروگریشن ہوتا ہے نا، اس طرح شیطان دھوکے دیتا ہے۔ پہلے انسان ڈرتا ہے کہ شاید اللہ بخش دے، اللہ کرے کہ اللہ بخش دے، پھر کہتا ہے ہاں ضرور بخشے گا، پھر کہتا ہے بخشنا ہی چاہیے اس کو۔ یہ اس طرح اکڑ آتی ہے اس کے اندر، بخشش کو اپنا حق سمجھ لیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگنوسٹزم، ایگنوسٹکس ہوتے ہیں نا، یقین نہ کھلا انکار کرتے ہیں آخرت کا، نہ کھلا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں گمان سا ہے، ایک فیلنگ سے آتی کہ ہاں مے بی ناٹ، یقین نہیں آتا ہم کو۔ آج اکثر مسلمان اس کیٹیگری میں ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ آخرت اس طرح سے آئے گی جیسے کہ بیان کی گئی، لہٰذا عمل درست نہیں ہوتا۔ مستیقنین یا قاف نون اس کا مادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسکیپٹسزم سے ہمیں نجات دے دے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو آپ کو بہت ہی نظر آئے گا، وہ قیامت کا ذکر نہیں سننا چاہتے، خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ تو پروفٹس آف ڈوم ہو، تم تو چاہتے ہو کہ ہم ہنسنا بولنا چھوڑ دیں، تم تو کھانا پینا ہمارا برداشت نہیں کر سکتے، ہر چیز میں یہ گناہ یہ ثواب، یہ گناہ یہ ثواب، اسی چکر میں تم لوگ تو لگے رہتے ہو۔ تو خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں یقین آتا کہ اس طرح سے ہوگا۔ تو یہ تو ان کی یقین کرنے نہ کرنے پر تو قیامت کا دار و مدار ہے ہی نہیں۔
اور جب یہ بے یقینی ہوگی تو لازماً خواہش کی پوجا ہوگی. قیامت پر جب تک 100% ٹھکا ہوا یقین نہ ہو کبھی انسان اللہ کی فرما برداری نہ کرے. تو کیا ہوگا پھر؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق سے مراد کیا؟ اتنا لائٹلی لیتے تھے قیامت کو، اس کی گریوٹی کو نہ سمجھا، قیامت کے بھاری پن کو محسوس نہ کیا انہوں نے. ان کے دل و دماغ پر ایک بوجھ اگر رہتا تو ایگزوبرنس میں اتنے قابو سے باہر نہ ہوتے، خوشی میں اس طرح پھولے نہ سماتے، یہ حالت نہ ہوتی ان کی. یفرحون تمرحون قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں، پھٹ پڑ رہے ہیں خوشی سے، یہ نہ ہوتا. اتنا لائٹلی جب قیامت کو انسان لیتا ہے پھر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. تو نسی، ہم تمہیں بھول جائیں گے. اللہ تو بھول نہیں سکتا، اللہ کی کوئی یادداشت انسانوں کی طرح تو نہیں کہ اللہ بھول اور نسیان کا شکار ہو جائے. فگیٹفلنس تو اللہ کو لاحق نہیں ہوتی. تو بھلانے سے مطلب ہے اگنور کر دینا. ہم بھی تمہیں اگنور کر رہے ہیں، آج نظر انداز کر رہے ہیں، جیسے کہ تم قیامت کے دن کے آنے کو اگنور کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. تو جاؤ آج جہنم میں، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کوئی تمہارا آج مددگار نہیں. یہ کیوں انجام ہوا؟ ذالکم، یہ اس لیے بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آیاتِ اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اتنے مست، اتنے مگن. دنیا کا بھی آپ دیکھیں نا، ہر کام ارجنٹ لگتا ہے، ارجنٹ اور امپورٹنٹ، ہر کام دنیا کا. اور کمپرومائز کس پر ہوتا ہے؟ دین. مسلسل دین پہ کمپرومائز ہوتا چلا جاتا ہے بعض لوگوں کا. تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. اور آیات کیا، بس ایک پاس ٹائم، ایک ہابی بن کر رہ جاتی ہیں. انٹلیکچوئل ایکسرسائز، ایک دلچسپی کا موضوع، کبھی کوئی آیت لے کر بحث مباحثہ کر لیا، کوئی ٹاک شو سن لیا دین کے اوپر، اور زندگی جو ہے اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے. یہی ہیں جو دنیا کے دھوکے میں آ گئے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. پڑے رہیں گے اس کے اندر، اللہ بھی ان سے راضی نہ ہوگا. یہ دنیا ہے نا، جگہ جگہ ٹریپس لگے ہوئے، جیسے کہ مائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں کسی جگہ، اور مائنڈ ڈیٹیکٹر چاہیے ہوتا ہے تاکہ خیر عافیت کے ساتھ انسان اس جگہ کو عبور کر جائے. یہ دنیا ایسی ہی ہے، جگہ جگہ یہاں پر جال بچھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مائنز لگی ہوئی ہیں. یہ قرآن سمجھیں کہ مائنڈ ڈیٹیکٹر کی طرح ہے. اس کو آگے امام بنا کے انسان جب چلتا ہے، ان خطرات سے بچتا ہوا دنیا کو عبور کر لیتا ہے. دنیا کو تو پار کرنا ہی کرنا ہے، اس کو پار کیے بغیر آخرت تک پہنچ نہیں سکتے. ایک سفر ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کو بات سمجھ آ جاتی ہے، دنیا اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اس کا راستہ بن جاتی ہے. اور کافر کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ دنیا اس کا مقصد بن جاتی ہے. دنیا راستہ نہیں لگتی اس کو، دنیا اس کو منزل لگنے لگتی ہے. وہ سوچتا ہے جو ہے بس یہی ہے. تو جو سمجھے گا کہ میں منزل پہ پہنچ گیا، اس کو ہدایت کی کیا طلب ہوگی؟ تو کافروں کو کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، وہ کریکشن نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. قیامت کے دن جب پڑیں گے جا کر آگ کے اندر، پھر افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کی بات نہ سنے گا. کنڈیمڈ کرمنلز ہیں نا، پڑے رہیں گے یہ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ بس تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ کل حمد کس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، ابھی اللہ نے ہمیں وارن کر دیا ہے۔ فور وارنڈ از فور آرمڈ، جس کو پہلے سے بتا دیا گیا وہ پہلے اپنی تیاری کر لے۔ شکر اللہ کا کہ اس نے قیامت کوئی سرپرائز کے طور پہ نہیں رکھا، اگر کر لیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اپنے رب کا، ہم کیا لڑ لیتے اس سے۔ وہ کہتا فطرت کے اندر جو رہنمائی رکھ دی تھی وہی کافی تھی، لیکن کتنا انتظام کیا ہمارے رب نے، آسمانوں اور زمین سب میں نشانیاں اپنی رکھ دیں، اپنی آیات پوائنٹرز رکھ دیے اور اپنے رسول بھیج دیے اور اپنی کتابوں میں بین روشن آیات نازل فرما دیں کہ ہم کسی طرح سنبھل جائیں، کسی طرح سمجھ جائیں، کسی طرح بچ جائیں، اس کی بڑائی کو سمجھیں، اس کی کبریائی کو سمجھیں، اس کی عظمت کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ ہر عمل انسان کا اپنے رب کی بڑائی کی خاطر ہو، اور انسان کریں یا نہ کریں وہ تو ہے ہی بڑا، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا اور دانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آئے جب اللہ کی بادشاہت خود ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے، کیوں نہ دنیا میں بھی ہم اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is done in the heavens، کہ اللہ تیری بادشاہت آ جائے، دنیا میں بھی تیری بادشاہت، تیرے احکامات ایسے ہی انسان نافذ کرے جیسے کہ آسمانوں میں اور غیب میں نافذ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔